شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہمیں ڈھیر سارا پیار دیتے رہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد کریں۔ ہم بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم آج پڑھیں گے فرسٹ ایئر کی سرمایہ اردو 11 کلاس کی پنجاب بورڈ، جو پنجاب بورڈ کی طرف سے الاؤڈ ہے پنجاب، سارے پنجاب میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہم سبق پڑھیں گے دوستی کا پھل، جس کے مصنف کا نام ہے شفیع عقیل۔ یہ فہرست کے لحاظ سے، نمبر شمار کے لحاظ سے 12واں سبق ہے، اور اس کا پیج نمبر ہے 57 پیج پر ہم چلے جاتے ہیں اور سبق کو ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی ہو سکا ہماری اس ویڈیو میں، اوکے ہے جی؟ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستی کا پھل۔ کسی جنگ میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے۔ ایک بڑے سے درخت پر ان کا ایک گھونسلہ تھا، اور ان میں سے وہ دونوں امن چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیے تو اسے ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہتی کہ کہیں کوئی جانور انڈے نہ لے جائے۔ یہی بات سوچتے ہوئے ایک روز کبوتر سے کہنے لگی، یہاں ہمارا کوئی ایسا ساتھی نہیں جو ہر وقت پڑھنے پر کام آ سکے، لیکن ہمیں یہاں خطرہ کس بات کا ہے؟ کبوتر نے حیرانی سے دریافت کیا۔ اس پر کبوتری اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، برا وقت کسی کو بتا کر کبھی نہیں آیا کرتا، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا، ہمیں اپنے ایک دو ساتھی ضرور بنانے چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت وہ ہماری مدد کر سکیں۔ کبوتری کی یہ بات سن کر کبوتر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں ہماری برادری کا کوئی پرندہ بھی تو نہیں رہتا۔ پھر دوست بنائیں تو کیسے بنائیں؟ کبوتری بولی، کوئی حرج نہیں، ہماری برادری کا کوئی پرندہ نہیں ہے تو نہ ہو، آخر کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے بھی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اکیلا جاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنا لینا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگ گئی تھی۔ آج تک اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا تھا، اور اب کبوتری کے کہنے پر اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے، اور وہ دل میں اپنے ارد گرد قریبی علاقے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہاں کون کون رہتا ہے؟ کچھ پرندے اس کے ذہن میں آئے، لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر رہتے تھے، اس لیے ان سے دوستی کرنا یا نہ کرنا ایک برابر تھا، کیونکہ وقت پڑنے پر انہیں اطلاع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ سوچتے کبوتر کو خیال آیا، جہاں وہ رہتا ہے اس سے ذرا آگے کر کے دوسرے درخت پر گدوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ اس نے کبوتری سے کہا، قریب ایک درخت پر گدوں کا ایک جوڑا رہتا ہے، اگر تم کہو تو میں ان کے پاس جاؤں؟ کبوتری جلدی سے بولی، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، ابھی جاؤ اور اس سے دوستی قائم کرو۔ مگر مجھے تو گدوں سے ڈر لگتا ہے، ان کا ہم سے میل مشکل ہی معلوم ہوتا ہے۔ کبوتر سوچ میں پڑ گیا، لیکن کبوتری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، گدھ ہے تو کیا ہے، ہم ہیں تو پرندے، تم جا کر دیکھو۔ اچھا تم کہتی ہو
تو میں چلا جاتا ہوں، کبوتر نے کہا، اور اسی وقت اڑ کے گدوں کے جوڑے کے پاس جا پہنچا۔ وہاں اس نے دعا سلام کی اور بڑی اپنائیت سے کہنے لگا، ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اور اس طرح ہمارا رشتہ سگوں جیسا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ اس پر گدھ قدرے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، آپس میں دکھ سکھ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ کبوتر نے انہیں بھی اپنا خیال پایا ہم خیال پایا تو بولا، ہاں میں اسی لیے تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، آج سے ہم دوست بن جائیں۔ جواب میں گدھ بولا، ہم تو آج سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، مگر میری بات مانو تو ایک اور کام کریں۔ کبوتر نے پوچھا، وہ کیا؟ جس پر گدھ نے بتایا، یہاں قریبی ایک درخت کی کھوہ میں ایک سانپ رہتا ہے، اگر وہ ہمارا دوست بن جائے تو پھر ہم خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تجویز کبوتر کو پسند آئی، لہٰذا وہ بولا، اگر یہ بات ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے۔ چنانچہ گدھ اور کبوتر دونوں سانپ کے پاس پہنچ گئے، سانپ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مخالف برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دوست بننے میں کیا حرج ہے؟ دوستی میں تو کوئی پابندی حائل نہیں ہوتی۔ سانپ نے ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، کچھ دیر لیٹا، ان پر سوچ بچار کرتا رہا اور ان سے کہنے لگا کہ دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے۔ تم ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم پاؤ گے۔ دونوں نے بیک زبان سانپ سے کہا۔ اس پر سانپ بولا، اگر یہ بات ہے تو ہم دونوں کی دوستی منظور ہے۔ آج سے ہم تینوں دوست ہیں اور وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی پوری مدد کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح کبوتر، گدھ اور سانپ کی دوستی ہو گئی۔ اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے دوسرے بھی ساتھی ہیں۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ کبوتری نے جو انڈا دیا تھا، اب ان کی جگہ ننھے منھے بچوں نے لے لی تھی۔ کبوتری اور کبوتر دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری اس طرف آ نکلا۔ وہ صبح سے مارا پھر رہا تھا، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا اور اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہوا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہ ہوگی، کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کا بچہ ہی پکڑ کر لے جاؤں، کچھ تو مل جائے گا۔ اتنا سوچ کر اس نے ارد گرد سے درخت کا جائزہ لیا۔ اس پر ایک گھونسلہ دکھائی دیا۔ گھونسلہ دیکھ کر اس نے اپنے تجربے سے اس کا اندازہ بھی کر لیا کہ گھونسلے میں کس پرندے کے بچے ہیں۔ اس وقت شام ہونے کو آئی تھی اور آہستہ آہستہ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شکاری کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا، اگر میں درخت کے نیچے آگ جلاؤں تو روشنی میں درخت
روشنی میں درخت پر گھونسلہ تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے ادھر ادھر سے چند سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کی اور پھر ان میں آگ لگا کر الاؤ سا روشن کر دیا۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر درخت کے نیچے شکاری یہ تیاری کر رہا تھا اور ادھر درخت پر بیٹھے ہوئے کبوتر اور کبوتری یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ شکاری کی نیت بھانپ گئے تھے اور اپنے بچوں کو بچانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے، جو ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ اڑ بھی نہ سکتے تھے۔ کبوتر کبوتری سے کہنے لگا، میں اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں اور انہیں جلد بلا کر لاتا ہوں۔ اس پر کبوتری کہنے لگی، یہ درست ہے کہ اپنے دوستوں کو بلاؤ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہماری مدد کو آ جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود کوشش کریں، ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کیے بغیر ہی مصیبت ٹل جائے۔ میرا تو خیال ہے کہ اپنے دوستوں کو خبر کر دینی چاہیے، کبوتر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، جس پر کبوتری نے کہا، اگر کوئی اپنی مدد آپ نہ کرے تو دوسرے بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، اگر ہم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تم اپنے دوستوں کو ضرور بلانا، مگر پہلے ہمیں خود کوشش کرنا چاہیے۔ شکاری آگ جلا چکا تھا اور اب اس نے روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی، اگر ہم آگ بجھائیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھونسلہ نہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا، مگر ہم کیسے بجھائیں؟ کبوتر قدرے فکر مند ہوتے ہوئے بولا، تم آؤ تو صحیح، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کبوتری نے اتنا کہا اور دونوں بجلی کی سی تیز رفتار میں اڑ گئے۔ قریب ہی دریا بہہ رہا تھا، ان دونوں کے دریا میں اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کی آن میں واپس آ کر پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا، پھر اڑے اور دوبارہ پانی لا کر آگ پر چھڑکا اور اس طرح چند ہی لمحوں میں 3-4 بار میں آگ بجھ گئی، جس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ ٹھیک ہے۔ درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب یہ دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا مشکل ہے تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ جلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا۔ ادھر کبوتری نے جب دیکھا تو آگ دوبارہ روشن ہو گئی تو پھر اس نے بھاگے دریا پر گئے اور پہلے کی طرح دریا پروں میں پانی بھر کر لا کر چھڑکنے لگے اور اس طرح چند ہی لمحوں میں انہوں نے پھر آگ بجھا دی۔ شکاری ایک بار درخت پر چڑھتے رک گیا، پھر اندھیرا ابھی بڑھ چکا تھا، روشنی کے بغیر درخت پر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ اسے آگ پر رہ کر غصہ آ رہا تھا، یہ اپنے آپ بجھ کیسے جاتی ہے؟ وہ غصے میں کھولتا ہوا پھر درخت سے نیچے اترا اور پھر ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی۔ اس نے اس دفعہ موٹی لکڑیاں جمع کی تھیں تاکہ جلنے کے بعد آگ بجھ نہ سکے۔ کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ اس دفعہ آگ بجھانا اس کے بس میں نہیں تو بہت گھبرائے۔ اب دوست کی مدد ضروری
चनाचा कबूतरी ने कहा, अब दोस्तों से मदद लेने का वक्त आ गया है। जल्दी से जाओ, अपने गिद्ध दोस्त को मदद के लिए बुलाओ। ये सुनते ही कबूतर आन की आन में गिद्ध के जोड़े के पास पहुंचा और अपनी सारी बात कहकर बताकर कहा, अब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है। गिद्ध ने आओ देखा ना ताओ देखा, सारे काम छोड़कर चलो, हम अभी चलते हैं, दोस्ती किस काम आएगी। आज का हम यहीं तक हमारा एंड होता है। बाकी सबक एक सफ़ा ही रहता है, एक पूरा सफ़ा वो आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।